زاہد بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، تو میرے کیا کہتے ہیں یار مجھے سنی ہونا چاہیے یا شیعہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود، وہ زاہد بھائی میرے پاس آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ملاقات میں رہتے ہیں، مجھ سے مشورہ کر کے چلتے ہیں، تو میرے کیا کہتے ہیں یار مجھے سنی ہونا چاہیے یا شیعہ ہونا چاہیے، حالانکہ وہ اہل حدیث ہے خود، باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کسی کا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا، جدید میڈیا ہے، بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلویوں سے اہل حدیث ہیں، پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لو، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب سوال جواب، اب تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام 360 ایپ کے حوالے سے ہم نے کئی ایک بیانات ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیے ہیں، اور اسلام 360 ایپ کی حقیقت کو عوام الناس کے سامنے واضح کیا ہے۔ اسلام 360 ایپ کی خیانتیں، اسلام 360 ایپ کے دھوکے، اسلام 360 ایپ کی تضاد بیانیاں، اور اسلام 360 ایپ ایک وہابی ایپ ہے، ان عنوانات پہ ہم نے دلائل کے ساتھ سکرین شاٹ لے کے باقاعدہ پرانے ورژن کے اور نئے ورژن کے ٹیلی کر کے ہم نے دلائل کے ساتھ یہ اس کی خیانتیں، تضاد بیانیاں اور اس کی جو دھوکے بازیاں ہیں وہ ہم نے واضح کی ہیں۔ بیسیکلی اسلام 360 جو ایپ ہے، اس کا فاؤنڈر زاہد حسین چھیپا، وہ پہلے اہل سنت بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتا تھا، اور بعد میں وہابی غیر مقلد ہو گیا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اس بات کا اظہار خود انجینئر محمد علی مرزا نے بھی کیا کہ زاہد حسین چھیپا یہ اہل حدیث ہے۔ اب زاہد حسین چھیپا نے اس ایپ کے اندر وہابیت اور غیر مقلدیت کو پروموٹ کرنے کا پورا ایک عزم مصمم کر رکھا ہے، اور یہی کاروائی اس ایپ کے اندر کی گئی ہے۔ بظاہر یہ ظاہر کرتا ہے، بظاہر یہ ثابت کرتا ہے کہ میں نے یہ جو ایپ بنائی ہے اس میں تمام مکاتب فکر کے میں نے تراجم ڈالے ہیں، لیکن جب تراجم کی بات آتی ہے، تحکیم کی بات آتی ہے، تو قرآن مجید کے تراجم تو ہمیں ملتے ہیں مکاتب فکر کے، اور تفاسیر بھی کچھ اس میں رکھی گئی مختلف مکاتب فکر کی، اور ایک نئی اب اس میں تفسیر شامل کی گئی ہے انجینئر محمد علی مرزا کی، جو کہ بنیادی طور پہ عربی علم سے، عربی گرامر سے بالکل ناآشنا اور نابلد ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ کرنے میں بالکل اس کو عربی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، دور کا امر کا ترجمہ ماضی کے ساتھ کرتا ہے، فبی ہداہ مقتدی، تو انہوں نے طریقے کی پیروی کی، اور کہتا ہے جی کہ ماضی استمراری کو کہتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا سیغہ ہے، من کانا یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے، تو وہ جان لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ بے شک محمد مر چکے، یعنی جو شخص ماضی استمراری اور فعل مضارع کا فرق نہیں جانتا، جو شخص امر اور ماضی کے ترجمے کا ڈیفرنس اور فرق نہیں جانتا، اس شخص کی تفسیر جو ہے وہ اس اسلام 360 ایپ میں شامل کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو مجھے حاجی حاجی کہتا جا اور میں تجھے پاجی پاجی کہتا جاؤں گا، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ زاہد حسین چھیپا اور انجینئر محمد علی مرزا دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اس اعتبار سے، کیونکہ یہ دونوں وہابیت کو پروموٹ کرتے ہیں، وہابیت کی پروموشن کے لیے، کیونکہ خود مرزا جیلمی کو بھی یہ بات تسلیم ہے کہ اس کے 95% جو مسائل ہیں وہ وہابی غیر مقلدین والے ہیں، اور اس بات کو مرزا نے قبول کیا، اس کی تردید نہیں کی، ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ باندھ رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو کسی کا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے نا، جدید میڈیا ہے، بہرحال میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلویوں سے اہل حدیث ہیں، پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لو، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب سوال جواب، اب تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں، اسی لیے سب زیادہ اہل حدیث کے، یہ میں آپ کو ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث 99 مسائل اہل حدیث کے آپ والے ہیں، پھر یہ مخالف کیوں ہیں؟ آپ اکثر معاملات میں اہل حدیث کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی میں نیوٹرل ہوں، 90% چیزوں میں اہل حدیث ہو جاتے ہیں، میں اہل حدیث نہیں ہوتا، اہل حدیث میں ہو جاتے ہیں۔ غیر مقلدین والے مسائل، اونچی آمین، فاتح خلف الامام، رفع الیدین، تقریر کا انکار، اور دیگر جو غیر مقلدین جن مسائل کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، مرزا جیلمی بھی انہی مسائل کو پروموٹ کرتا ہے، الا یہ کہ چند مسائل وہ ہیں جن میں مرزا جیلمی وہابیوں غیر مقلدین کے ساتھ اختلاف کرتا ہے۔ تو زاہد حسین چھیپا بیسک وہابی ہے اور وہابیوں ہی کو پروموٹ کرتا ہے۔ اب قرآن مجید کے تراجم اور تفاسیر کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں احادیث کی کتابوں کی طرف، تو اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، مشکات المصابیح،
السلسلۃ احادیث صحیحہ جو کہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے، ان تمام کتابوں کو اس میں رکھا گیا اور ان تمام کتابوں کے تراجم اور اس کے اوپر جو تحکیم ہے حدیث کی کتابوں کے اوپر وہ ٹوٹلی طور پہ غیر مقلدین وہابیوں کی ہے۔ ابھی المستدرک للصحیحین اس میں جو نئی آئی ہے وہ اہل سنت کا ترجمہ ہے، باقی جو وہ تمام کے تمام تراجم جو ہے وہ غیر مقلد وہابیوں کے، اور اس کے اوپر جو تحکیم ہے حدیث کے اوپر جو حکم لگانا ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ تحکیم بھی ٹوٹلی طور پہ غیر مقلدین وہابیوں کی ہے۔ پہلے ان سنن اربعہ کی جو تحکیم ہے، یعنی جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ، ان میں سے زیادہ تر جو کتابیں ان کی تحکیم ناصر الدین البانی کی تھی، اور ناصر الدین البانی عقائد کے اعتبار سے تو غیر مقلد ہے اور عقیدہ اس کا وہی ہے جو وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ البتہ یہ کہ حنفیوں کے حوالے سے ناصر الدین البانی اتنا متعصب نہیں تھا۔ اب کیا کیا کہ جن احادیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا تھا، جو کہ اہل سنت احناف کی معیت تھیں اور ہم ان سے استدلال کرتے ہیں، حنفیوں کی دشمنی میں چونکہ یہ بات نہ مرزا جیلمی کے بارے میں تھی اور نہ یہ بات زاہد حسین شیپا کے بارے میں تھی، انہوں نے کیا کیا کہ وہ تحکیم چینج کر دی اور اس کی جگہ پہ زبیر علی زئی غیر مقلد وہابی پاکستان حضروں کے مولوی ہیں وہابیوں کے، ان کی تحکیم اس میں شامل کر دی، اور زبیر علی زئی یہ مرزا جیلمی کا بابا ہے۔ مرزا جیلمی جو اپنے بابے جن کا ذکر کرتا ہے ان میں سے زبیر علی زئی بھی مرزا جیلمی کا ایک بہت بڑا بابا ہے، اس کی تحکیم اس میں شامل کی گئی۔ اور زبیر علی زئی حنفیوں کے خلاف کتنا کٹر سخت ہے اور کتنا متعصب ہے، یہ سارے کا سارا حنفیوں کے خلاف جو تعصب ہے مرزا جیلمی کا، یہ اس نے اپنے بابا زبیر علی زئی سے حاصل کیا ہے۔ تو حنفیوں کے حق میں جو روایت اور جو ان کی تائید میں آتی ہے، اس کو اگر ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح بھی کہا ہوا ہے نا، تو اس زبیر علی زئی غیر مقلد وہابی عالم نے اس کے اوپر عمل جراحی چلاتے ہوئے اس کو پورا ایڑی چوٹی کا زور اور ٹیل لگایا ہے کہ کسی طریقے سے یہ حدیث ضعیف ہو جائے، اور اس کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ان ائمہ محدثین نے ان احادیث کے اوپر حکم سب جگہ پہ نہیں لگایا، سوائے امام ترمذی کے باقی ائمہ تو اکثر و بیشتر مقامات پہ حکم نہیں لگاتے، کہیں کہیں خال خال کہیں شاذ و نادر مقام پہ وہ حکم لگاتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ حکم لگاتے ہیں، لیکن اسلام 360 ایپ آپ نکال لیں، اس میں امام ترمذی نے جن احادیث کو صحیح یا حسن لکھا ہوا ہے ان احادیث کو سٹیٹس میں ضعیف لکھا گیا ہے۔ مثلا جامع ترمذی 366 نمبر حدیث ہے، اس میں امام ترمذی نے حدیث کو حسن لکھا، اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا ہے۔ 1514 نمبر حدیث ہے جامع ترمذی کی، امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا سٹیٹس میں۔ 145 نمبر حدیث جامع ترمذی کی، امام ترمذی کہتے ہیں حسن صحیح، لیکن اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا۔ 244 نمبر حدیث جامع ترمذی کی، امام ترمذی حسن لکھتے ہیں، لیکن اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا۔ 268 نمبر 268 نمبر حدیث ہے، امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں، جبکہ اسلام 360 ایپ میں اس کو ضعیف لکھا گیا۔ اس طرح جو پہلے والی تحکیم تھی پہلے والے ورژن میں، اس میں سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث ہے، 1086 نمبر حدیث کو صحیح قرار دیا گیا تھا، اور اب جو نیا والا ورژن ہے سنن نسائی کا اسلام 360 ایپ کے اندر 1086 نمبر حدیث نکالیں، سٹیٹس نکالیں تو اس کو ضعیف، پہلے صحیح یعنی پچھلے سے پچھلے سال یہ حدیث صحیح تھی اور 2 سال کے بعد یہ حدیث ہے اس کو ضعیف قرار دے دیا گیا۔ مرزا کہتا ہے نا کہ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہاں کیا کیا ہے کاروائی اسلام 360 ایپ نے کہ سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث کو اب نئے والے ورژن میں تو ضعیف لکھ دیا ہے، لیکن یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں آئی جو کہ اسلام 360 ایپ کے اندر موجود ہے، 1536 نمبر حدیث، اس حدیث کو وہاں صحیح لکھا گیا ہے۔ سنن نسائی میں 1086 یہی حدیث ہے، اس کو ضعیف، اور یہی حدیث مسند احمد ابن حنبل اسی اسلام 360 کے اندر موجود ہے، وہاں اس حدیث کو صحیح لکھا گیا ہے۔ اب یہ زاہد شیپا کو پتہ نہیں چل سکا اور مرزا جیلمی کو بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا، اب پتہ چل گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ اس حدیث کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث کو جو کہ صحیح ہے اس کو ضعیف کس طریقے سے انہوں نے کرنا ہے۔ تو یہ ملی بھگت کے ساتھ اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ناصر الدین البانی نے بعض احادیث کو صحیح کہا، زبیر علی زئی چونکہ کٹر متعصب ہے صوفیہ کے خلاف بھی اور حنفیوں کے خلاف بھی، ان احادیث کو کہ جن کو بڑے بڑے ائمہ محدثین نے حسن یا صحیح کہا ہے ان کو بھی زبیر علی زئی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مثلا مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے حوالے سے کہ آپ نے مسجد نبی شریف میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے جمعے کے خطبے کے دوران یا ساریت الجبل کہا یا ساری الجبل کہا، مقام نہامت پر لڑنے والے لشکر کو پکارا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ یہ جو روایت ہے یہ مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، دلائل النبوہ امام بہقی کے اس کے اندر موجود ہے، امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ میں موجود ہے، اور شرح اصول اعتقاد اہل سنہ حافظ لالکائی کی اس کے اندر موجود ہے۔ میرے پاس یہ جتنے نسخے ہیں، مثلا شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کا نسخہ، اس میں محقق نے اس کو حسن لکھا، کتاب الاعتقاد امام بہقی کی اس میں محقق نے اس کو حسن لکھا، اور اس حدیث کو امام بہقی دلائل النبوہ میں لے کے دلائل النبوہ کے محقق نے اس کو حسن لکھا،
اور امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اس حدیث کو حسن لکھا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ میں 3703 نمبر جو حدیث ہے، جو کہ اسلام 360 ایپ کے اندر یہ سلسلہ تو حدیث صحیحہ موجود ہے، اس کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ائمہ محدثین اور خود ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ اہل سنت کے حق میں تھی، ناصر الدین البانی کے بعد زبیر علی زئی جو کہ مرزا جرمی کا بابا ہے، اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دے، اور مشکات المصابیح میں 5954 نمبر یہ جو روایت آئی ہے، اس کو زبیر علی زئی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ائمہ محدثین اس کو حسن قرار دے رہے ہیں، امام ابن حجر، امام ابن کثیر اور ناصر الدین البانی جس کو حسن قرار دے رہا ہے، زبیر علی زئی نے اس کو ضعیف قرار دیا، اور کس بنیاد پہ ضعیف قرار دیا ہے کہ اس میں محمد بن عجلان مدلس ہیں اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، جبکہ یہی روایت فضائل الصحابہ سے نکال لیں، یہی روایت دلائل النبوہ امام بیکی سے نکال لیں، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ لالکائی کی اس میں سے نکال لیں، ان تمام کتابوں کے اندر محمد بن عجلان جو ہے انہوں نے ایاس بن معاویہ بن قرہ سے سما کی تصریح کی ہوئی ہے۔ حدثنی ایاس بن معاویہ ابن قرہ، حدثنا ایاس بن معاویہ ابن قرہ کی تصریح موجود ہے، اور اس بات کو باقاعدہ زبیر علی زئی کا جو بڑا شاگرد ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری غیر مقلد وہابی عالم ہے، اس نے مانا ہے اور یہ تسلیم کیا ہے کہ یہاں سما کی تصریح موجود ہے اور تحدیث کی صراحت ہے، اور پھر یہ باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا کہ بعض اہل علم نے یہاں خطا کی ہے، ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ واسطہ کے ساتھ اور بغیر واسطہ کے ساتھ، جو واسطہ کے ساتھ بیان کی اس میں سما کی تصریح کر دی ہے، حدثنا کہہ دیا ہے۔ بعض اہل علم کو اس میں یہ ایک شبہ واقع ہوا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن عجلان نافع سے اور وہ ایاس بن قرہ بن معاویہ سے، وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور وہ بعض اہل علم کون ہیں جن سے خطا ہوئی ہے؟ وہ خود اپنا بابا اور اپنا استاد ہے اور مرزا جرمی کا استاد ہے زبیر علی زئی، جس نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور خطا کی ہے۔ اب اس طرح کی ایک نہیں دو نہیں 20 ایسی غلطیاں بلکہ غلطان ہیں جو کہ حنفیوں کے تعصب میں اور اہل سنت و جماعت کے تعصب میں زبیر علی زئی نے ان احادیث کی تحکیم میں کیے ہیں۔ تو حدیث کے اوپر حکم لگانا، حدیث کو صحیح قرار دینا، حدیث کو ضعیف قرار دینا، یہ اجتہادی امر ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جن کو ناصر الدین البانی صحیح کہہ رہا ہے اور زبیر علی زئی ان کو ضعیف کہہ رہا ہے، بعض احادیث وہ جو زبیر علی زئی ان کو صحیح کہہ رہا ہے، ناصر الدین البانی ان کو ضعیف کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ جو احادیث کے اوپر حکم لگانے کا مسئلہ ہے، یہ امر اجتہادی ہے۔ عوام کو پابند کر دیا گیا کہ آپ نے اسلام 360 ایپ کھولی ہے، جو اس میں حدیث صحیح لکھی ہے آپ نے صحیح مانی ہے، جو ضعیف لکھی ہے ضعیف مانی، جبکہ یہ امر اجتہادی ہے۔ اہل سنت و جماعت اور فقہ احناف کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کی روشنی میں وہ احادیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں صحت اور ضعف کا۔ اب عوام الناس یہ سمجھتی کہ شاید یہ جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اسلام 360 ایپ کے اندر، اس میں یہ ہے کہ جو حکم لگایا گیا وہ ان ائمہ محدثین کی طرف سے ہے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر صحیح اور ضعیف کا حکم جو ہے پہلے ناصر الدین البانی کا تھا، اور اب غیر مقلد وہابی عالم ہیں پاکستان کے زبیر علی زئی، ان کا حکم لگایا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ ایپ جو ہے اس کی خیانتیں اور اس کی کذب بیانیاں اور اس کے دھوکوں سے بچ کے رہنا چاہیے، اور میں نے بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ اس کو باقاعدہ طور پہ ایکسپوز کیا ہے، اور باقاعدہ میں نے واضح دلائل کے ساتھ دکھایا کہ یہ کس طریقے سے ڈنڈی مار کے اس کے اندر خیانتیں کرتا ہے۔ مثلا سابقہ میرے جو بیانات ہیں ان میں سب سے پہلے میں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ مثلا صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، تو اس میں امام بخاری نے متصل اسناد کے ساتھ جو احادیث بیان کی، اس کے علاوہ تعلیقاً 1341 احادیث امام بخاری نے تعلیقاً صحیح بخاری میں ذکر کی ہیں۔ اسلام 360 ایپ والے نے پہلے ان تمام تقریباً 1341 احادیث کو حذف کر دیا، میں نے اس پر الحمدللہ باقاعدہ تنقید کی اور اس کو ایکسپوز کیا، اب ان کو واپس لے آئے۔ صحیح مسلم کے 92 نمبر روایت کے تحت امام مسلم نے امام بخاری کے خلاف جو سخت کمنٹ کیے تھے، تقریباً ترجمے والی کتابیں 12 صفحات ہیں، وہ 12 کے 12 صفحات اس نے پہلے نکال دیے تھے، اب ان کو واپس لے آئے۔ ظاہر ہم دلائل کے ساتھ یہ چیزیں ایکسپوز کر رہے ہیں، اب یہ واپس لے کے آئے۔ اب ایک اور خیانت جو کہ سابقہ ریکارڈ میں نے اس کو ریکارڈ کروایا، صحیح مسلم میں 1298 نمبر حدیث ہے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کرے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام، امام کے ساتھ کچھ بھی قرات نہیں کرنی، یعنی کچھ بھی، نکرہ تحت نفی ہے، بالکل کسی قسم کی امام کے پیچھے کوئی قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس نے بریکٹوں میں اس میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے سوائے سورت فاتحہ کے آپ نے کچھ قرات نہیں کرنا۔ یہ جو سوائے سورت فاتحہ کے ہے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے۔ صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت سارے مقامات پہ بریکٹیں لگا کے اس ایپ کے اندر خیانت کی گئی، لہذا یہ ایپ